الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سوجل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے کرم سے، اسی کے فضل سے، اسی کی توفیق سے، اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں۔ آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، آپ کا اپنا پروگرام ہے، اور الحمدللہ سوجل آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کی جاتی ہے، روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے، پریشانیاں دور ہونے کے لیے، مصائب سے نکلنے کے لیے، آفات و بلیات دور ہونے کے لیے، جادو جنات عملیات سے حفاظت کے لیے الحمدللہ سمجھل وظائف بتائے جاتے ہیں، دعائیں بتائی جاتی ہیں، استخارے کیے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ الکریم آپ کی کالز بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے، آپ کے روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے۔ اللہ نہ کرے ناظرین آپ میں سے بھی، آپ کی فیملی میں سے بھی اگر کوئی بیمار ہے، کوئی قرض دار ہے، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، کام بنتے بنتے اگر رک جا رہے ہوں، کوئی نہ کوئی اس میں رکاوٹیں آ رہی ہوں، رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہوں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے ہوں، کسی ذہنی الجھن کا آپ شکار ہوں، معاشی حوالے سے، کاروباری حوالے سے، گھریلو حوالے سے، آپ کو اپنے بزنس میں کوئی پریشانی ہے، کوئی رکاوٹ ہے، تو آپ بالکل اس کا روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، وظائف معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے، روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے۔ اور اس پروگرام کی الحمدللہ سمجھ لیں خصوصیت یہ بھی ہے کہ ناظرین کے لیے دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہت سے ناظرین یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، دعا کروا دیجیے گا، میری فیملی کے لیے، میرے والد کے لیے، والدہ کے لیے، کوئی بیمار ہے، کوئی ہاسپٹل میں داخل ہے، کوئی آئی سی یو میں ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، تو الحمدللہ سمجھ لیں دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور دعا کے ذریعے بھی بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، مصائب و آلام دور ہو جاتے ہیں، آفات و بلیات سے الحمدللہ سمجھل حفاظت رہتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ حسنین مدنی بھائی ہیں، سرور بھائی ہیں، کیسے ہیں قبلہ؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیشگی آپ کو سابقہ ماہ ذوالحجۃ الحرام کا ماشاءاللہ پیارا مہینہ ہے، تو بقرعید بھی آپ کو مبارک۔ اللہ پاک خوشیاں عطا فرمائے، برکتیں نصیب فرمائے۔ کالز کی طرف بڑھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ الکریم روحانی علاج بھی آپ کے بیان کیے جائیں گے۔ جی چلائیے گا کالز۔ میری نانی جان ہے، ان کا جسم اکثر درد کرتا رہتا ہے اور انہیں بخار بھی رہتا ہے، اس کے لیے ان کا استخارہ بھی کر دیجیے اور ساتھ میں روحانی علاج بھی بتا دیجیے۔ ان کا نام جنت بی بی اور ان کی والدہ کا نام فتح بانو ہے۔ جنت بی بی نام بتایا۔ اللہ پاک آپ کی نانی جان کو شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی نصیب فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کرواتے ہیں، وظائف بھی بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ بھائی اس کے رشتے آتے ہیں تو وہ رشتہ نہیں ہو رہا۔ اچھا، رشتہ نہیں ہو پا رہا بھائی کا آپ کا، صحیح، ابھی اس کا وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ ہمارا کوئی بھی کاروبار ہو نا، وہ 4 دن چلتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ میرا نام محمد اجاز، میری والدہ کا نام منظورہ بی بی۔ جی اعجاز بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں، پھر کاروبار چلے، آپ کا کاروبار بڑھے، کاروبار میں برکت ہوتی رہے، آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا رہے، اس کے لیے کچھ خاص وظائف بھی ہیں، وہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میری سسٹر ہے، ہم ٹیسٹ کروا رہے ہیں لیکن بیماری کا پتہ نہیں چل رہا۔ ان کا نام ہے فاریہ شہزادی، ان کی امی کا نام ہے سغرا بی بی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی نصیب فرمائے۔ جی ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کرواتے ہیں، وظائف بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد خلیل ہے، میری والدہ کا نام بطولن ہے۔ میں نا کام میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بچت کافی ہوتی ہے اور پر نظر نہیں آتی، تو اس کا کوئی وظیفہ کر دیں مہربانی۔ بچت کافی ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی، یعنی اس کو آسان الفاظ میں اگر ہم یوں کہیں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ برکت نہیں ہے، برکت کا روحانی علاج چلیں ابھی آپ کو انشاءاللہ الکریم بتاتے ہیں۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میں کام اور پڑھائی کے سلسلے میں اسٹڈی ویزے پر باہر جانے کا ارادہ کیا ہوا ہے، تو میرا اس کے حوالے سے استخارہ فرما دیں۔ میرا نام محمد عدنان اور میری والدہ کا نام نسرین بی بی ہے۔ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، کام کے سلسلے میں اور پڑھائی کے سلسلے میں چلیں۔ عدنان نام آپ نے بتایا نا، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ استخارے فرما لیجیے سرور بھائی،
کچھ اسلامی بھائیوں کے استخاروں کے حوالے سے بھی کالز تھیں. حسین بھائی آپ ارشاد فرمائیے کہ رشتہ اگر کسی کا نہیں ہو پا رہا ہو یا رشتہ ہو جاتا ہو لیکن کوئی نہ کوئی شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہوں تو اس کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. ان کے لیے یا ایسے ہمارے دیگر ویورز ناظرین کے لیے کہ جن کے شادی کے معاملات ہوں، شادیوں میں رکاوٹیں ہوں، بندشیں ہوں، الغرض شادی سے متعلق جیسا بھی معاملہ ہو تو یہ وظیفہ ہے، یہ عمل ہے. عمل کیا ہے کہ آپ نے ایک تعویذ بنانا ہے 143 ٹائم جو ہے یا حیو یا قیوم لکھ کر ایک پیپر پر آپ نے اپنے جو ہے سیدھے بازو پر یا گلے میں باندھ لیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے شادی سے متعلق جیسے بھی معاملات ہوں گے وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. اچھا، لکھنے میں یہ احتیاط آپ کو اسکرین پر ابھی یا حیو یا قیوم کا جو صیغہ نظر آ رہا ہے، لکھنے میں احتیاط یہ کرنی ہے کہ جو گول دائرے والے حروف ہیں ان کا دائرہ جو ہے وہ کھلا رکھیں گے. اعراب وغیرہ نہ بھی لگائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کوشش کریں کہ اس کو باوضو ہو کر ہی لکھیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. اچھا، اگر اسلامی بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوں تو ان کے لیے بھی یہی تعویذ ہے؟ ان کے لیے بھی یہ تعویذ ہے، لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسلامی بہنوں کے لیے ایک اور وظیفہ ہے، وہ یہ ہے کہ سورہ اخلاص جو ہے 41 ٹائم 41 مرتبہ پڑھ کر جو ہے روزانہ رات کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کے اسلامی بہنوں کے معاملات حل ہو جائیں گے. یہ کتنے دن تک پڑھیں گے وظیفہ؟ یہ انہوں نے 90 دنوں تک پڑھنا ہے اسلامی 3 ماہ کا وظیفہ ارشاد فرماتی ہیں آپ. بالفعل اگر جیسے ناغہ ہو جاتا ہے اور دن چھوٹ جاتے ہیں کچھ مصروفیت کی وجہ سے یا طبعی معاملات کی وجہ سے تو پھر کیا کریں؟ وظیفے کی ویسے کنڈیشن تو یہی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کے ڈیز، تعداد، دن وغیرہ جو شرط لگائی گئی ہیں یا ہیں وہ پوری کرنی ہوتی ہیں. تو اگر بالفرض دن رہ جاتے ہیں، بیچ میں چھوٹ جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اب دوبارہ سے اس کو دوبارہ سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اچھا، یہاں ایک چیز میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا سورہ اخلاص کا، بڑا کامل اور بہت زبردست، بڑا پاورفل یہ وظیفہ ہے. تو 3 مہینے کا آپ کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں. اچھا، جب یہ وظیفہ اسلامی بہنیں پڑھیں تو چونکہ 3 مہینے کا یہ عمل ہے تو دیکھیں جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے ان دنوں میں پھر سورہ اخلاص کا جو ابتدائی لفظ ہے قل وہ نہ پڑھیں بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں. اور جب یہ وظیفہ پڑھیں گے نا تو اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے کہ قرآن کی نیت سے نہیں پڑھنا بلکہ حمد و ثنا کی نیت سے اس وظیفے کو پڑھا جائے گا. بلا نیت قرآن اور بنیت حمد و ثنا اس وظیفے کو پڑھیں انشاءاللہ الکریم. رشتے کی جو بھی رکاوٹیں ہیں، جو بھی مسائل ہیں، انشاءاللہ الکریم رکاوٹیں بھی دور ہوں گی. یہاں تک کہ اگر کسی کے رشتے میں بندش بھی ہوئی تو وہ بھی انشاءاللہ ٹوٹ جائے گی. آئیے ناظرین شامل کریں گے اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھی. جی سرور بھائی ارشاد. ہمارے سب سے پہلے کالر تھے جنہوں نے اپنی والدہ کے متعلق استخارہ کروایا تھا، جنت بی بی. تو ان کے استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے. اللہ تبارک و تعالی شفائے کاملہ عطا فرمائے. آپ ایک وظیفہ نوٹ فرما لیں، روزانہ 60 مرتبہ 60 ٹائم لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنی والدہ پہ دم کیجئے. انشاءاللہ الکریم بخار کا مرض جاتا رہے گا. اس کے علاوہ آپ نے فرمایا تھا کہ اکثر بیمار بھی رہتی ہیں تو یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام روزانہ 111 مرتبہ اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر پانی پہ دم کر کے والدہ کو پلائیے. انشاءاللہ الکریم بیماریوں سے شفایابی نصیب ہوگی. اچھا، یہ ان کی نانی جان تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میری نانی کے جسم میں درد ہوتا ہے. اب چونکہ انہوں نے جیسے قول کی بتایا نانی کے حوالے سے، اب ایک عمر کا بھی ایک تقاضا ہوتا ہے نا، بالکل بعض اوقات عمر کے بڑھنے سے جسم میں کچھ کمزوری آ جاتی ہے. تو جیسے بڑی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے جسمانی کمزوری کا جیسے کوئی ہے خاص وظیفہ، کوئی روحانی علاج کہ اگر جس کی عمر زیادہ ہو چکی ہو، اگر تھکاوٹ محسوس کرتا ہو یا کمزوری محسوس ہو رہی ہو تو کیا وظیفہ؟ بالکل ایسے افراد جو کہ جسمانی طور پر کمزور ہو رہے ہوں وہ روزانہ سورۃ البینہ 1 مرتبہ پڑھ کر یا کوئی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلا دے تو انشاءاللہ الکریم جسمانی کمزوری بھی دور ہوگی اور جسم میں طاقت بھی آئے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ جسمانی کمزوری دور کرنے کا
वजीफ़ा भी बता दिया गया। अच्छा, जिस्मानी कमज़ोरी दूर करने के लिए इस वजीफ़े पर भी अमल किया जाए, और दूसरा ये कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखा जाए, कुछ इस तरह की ग़िज़ाएँ और कुछ इस तरह के फल फ्रूट सब्ज़ियों का इस्तेमाल किया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह से वजल बहुत सारे अमराज से हिफाजत रहती है। तो अभी से ही अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो उम्र के इस हिस्से में अल्हम्दुलिल्लाह से वजल इतनी हमें कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। अभी हमारे पास सेहत की नेमत है तो इसकी कदर भी करें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। नीयत अच्छी होगी ना तो अल्हम्दुलिल्लाह से वजल सवाब भी मिलेगा। तो देखिए, अगर ये नीयत हम शामिल कर लें कि भाई मैं अभी इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रख रहा हूँ, ज़िंदगी रही और मैं बुढ़ापे तक पहुँचने में कामयाब हो गया, ज़िंदगी का तो भरोसा नहीं है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह से वजल इबादत पर क़ुव्वत मिलेगी, मैं अच्छे अंदाज में इबादत कर सकूँगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह से वजल सवाब भी हासिल होगा अल्हम्दुलिल्लाह से वजल। तो नीयत का बड़ा अमल दखल ये होता है। जी, हमारे नेक्स्ट कॉलर थे एजाज भाई। इन्होंने अपने कारोबार के मुतालिक इस्तिखारे का अर्ज़ किया था। तो आपके कारोबार में नज़र बद का इशारा है, अल्लाह तबारक व तआला आसानी फरमाए, कारोबार में बरकत नहीं है, तो बरकत के लिए एक वजीफ़ा नोट फरमा लें। आपने करना यह है कि रोज़ाना इशा की नमाज के बाद 500 मरतबा या मुसब्बिबल असबाब 500 टाइम आपने पढ़ना है। अच्छा, इसके पढ़ने का तरीक़ाकार कुछ मखसूस है, वो नोट फरमा लें। ये बग़ैर टोपी के, मतलब टोपी उतार कर रख देंगे और बावज़ू खड़े होकर ये वजीफ़ा पढ़ेंगे। इंशाअल्लाहुल करीम रिज़्क़ की तंगी बेबरकती भी दूर होगी और कारोबार में खैर व बरकत भी होगी। इसी के साथ हम एक इस्लामी भाई ने अपनी सिस्टर के मुतालिक इस्तिखारे का कहा था कि बीमारी है लेकिन ज़ाहिर नहीं हो रही है, टेस्ट वगैरह में भी इस तरह के मामलात नहीं आ रहे कि क्या बीमारी है। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए। आप वजीफ़ा नोट फरमा लीजिए। आपने करना है कि रोज़ाना या लतीफ़ो 1100 मरतबा या लतीफ़ो अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद इब्राहीमी पढ़कर पानी पे दम करके अपनी सिस्टर पे दम करें। अगर ये ख़ुद पढ़ सकती हैं तो ख़ुद पढ़कर अपने ऊपर दम करें। अल्लाह की रहमत से जैसी ही गंभीर बीमारी हो, जैसी ख़तरनाक बीमारी हो, इंशाअल्लाहुल करीम शिफायाबी नसीब होगी। इसी के साथ हमारे अदनान भाई ने इस्तिखारे का कहा था कि बैरून मुल्क जाना चाहते हैं स्टडी के लिए और कुछ कारोबार वगैरह करने के लिए। तो आपका बैरून मुल्क जाना अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए। इसमें कुछ आप एक कॉल सेंटर पे हमारे रब्ता कर लीजिए ताकि जो इनमें आपसे कुछ डायरेक्ट सवालात पूछे जाएंगे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, किस तरह का कारोबार करना चाहते हैं या किस तरह के तालीम वगैरह के सिलसिले में आप जाना चाहते हैं। तो आप दावत इस्लामी के कॉल सेंटर पर रब्ता कर लीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम आपका इस्तिखारा कर हाथों हाथ जवाब दे दिया जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो चलें, नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ, 0213717171 इस नंबर पर रब्ता कर लें। क्योंकि देखिए, इस्तिखारे के लिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी पहले मालूमात होना ज़रूरी होती है। आपसे कुछ वजाहत ली जाएगी, आपसे कुछ मालूमात ली जाएगी, फिर उसके बाद आपको इस्तिखारा करके जवाब दिया जाएगा। यह हाथों हाथ इस्तिखारे का नंबर भी आपके सामने स्क्रीन पर या अपने पास मोबाइल में सेव कर लें। जब भी आपने इस्तिखारा करवाना हो, रूहानी इलाज के हवाले से कोई मसला मालूम करना हो तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो ये इस्तिखारे का नंबर है। अच्छा, इस नंबर पर इस्लामी भाई रब्ता करें, इस्लामी बहनें रब्ता ना करें। तो इस नंबर पे रब्ता करके आप चाहें तो अभी कॉल कर लीजिए, प्रोग्राम के बाद कर लें, प्रोग्राम के दौरान प्रोग्राम भी कर लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह से वजल आपका जो है ना इस नंबर पर रब्ता हो जाएगा। आइए नाज़रीन, शामिल करते हैं मज़ीद आपकी कॉल्स, देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं और अपने किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। जी, मेरा नाम आसिफ है और मेरी अम्मी का नाम जैतून है। मैं अरब शरीफ जाना चाहता हूँ, तो ये मेरे हक में बेहतर है या नहीं, ये इस्तिखारा करवा के मैं पता करना चाहता हूँ। जी, अभी बताते हैं आपको इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम है मोहम्मद तलहा, वालदा का नाम है रेहाना बीबी। मसला ये है कि ना, ये नहीं इबादत की तरफ दिल नहीं लग रहा, हम अल्लाह पाक से दूर हो रहे हैं। दिल नहीं लग रहा और इबादत में दिल लगने के हवाले से ये पूछना चाह रहे हैं। चलिए इंशाअल्लाह करीम वजीफा आपको बताते हैं। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरी बेटी है, उसका बच्चा है 3 साल का, और वो किसी को सुनता नहीं है, अंधेरे में खड़ा अकेला ही नचता रहता है या बाहर निकल के दौड़ना शुरू कर देता है, आवाजें भी देते रहो। उसका नाम है मोहम्मद दाऊद, बच्चे का नाम है, उसकी वालदा का नाम है तैयबा। इस्तिखारा करके बताएं और मदनी इलाज बताएं। जी इंशाअल्लाह करीम अभी आपको बताते हैं। नेक्स्ट कॉल।
میرا نام عبد الرحید ہے اور والدہ کا نام زبیدہ بی بی. مسئلہ یہ ہے میں دل کا بائی پاس کروا چکا ہوں, ابھی پھر تکلیف شروع ہو گئی ہے, ایک وال بند ہو گیا ہے, تو ابھی بیکار گھر میں بیٹھا ہوں, روحانی علاج کوئی ہو جائے. عبد الحبیب نام آپ نے بتایا. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے, آپ کے دل کو طاقت قوت نصیب فرمائے, اور اللہ کرے جو دل کے وال بند ہے نا یہ کھل جائے, بغیر آپریشن کے شفا حاصل ہو. ابھی انشاءاللہ کریم اس کے کچھ خاص وظائف ہیں, دل کی بند شریانے, دل کے بند وال کھل جائے تو اس کے لیے کچھ خاص وظائف ابھی انشاءاللہ کریم آپ کو بتاتے ہیں. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. سجاد علی میرا نام ہے, والدہ کا نام ہے رحیمہ بی بی. سر کاروبار مطلب کام کی وجہ سے استخارہ کرانا تھا, 3 مہینے سے بے روزگار گھوم رہا ہوں, جہاں جاتا ہوں وہاں کام نہیں بنتا. اللہ پاک آپ کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے, بے برکتیاں دور فرمائے, جو رکاوٹیں ہیں اللہ پاک دور فرمائے. جی سجاد بھائی ابھی انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ کرواتے ہیں, پھر کچھ آپ کو پڑھنے کے لیے وظائف بھی بتاتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. مسز کا نام ہے میری فاطمہ شبیر اور ان کی والدہ کا نام ہے امتیاز. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ شام کے عصر کے بعد کے ٹائم میں ان کے پورے سر میں درد رہتا ہے, اور جو کہ کافی ٹائم تک رہتا ہے. یہ ان کا مسئلہ تھا, اور انہیں وسوسے اور کچھ نہ اس طرح کے ہر ٹائم ذہنی ٹینشن میں رہتے ہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے. چلیں اس کا بھی روحانی علاج ابھی انشاءاللہ کریم آپ کو بتائیں گے. سرور بھائی آپ استخارے فرمائیں. روحانی علاج پہلے چلیں ان کا ہی, آپ حسنین بھائی روحانی علاج ارشاد فرمائیں. انہوں نے بتایا کہ زوجہ کے اثر کے بعد جو ہے نا سر میں درد رہتا ہے, اور عجیب و غریب قسم کے خیالات, وسوسے, سوچیں, اور اس طرح کے جو ہے نا یہ خیالات ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں. تو کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. سب سے پہلے تو ان کے ایک مشورہ دیتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ یہ اپنی زوجہ کا استخارہ کروا لیں, اور ہمارے دعوت اسلامی کے سٹال پر آ کر ان کے لیے تعویذات بھی لے لیں. ساتھ ہی ایک وظیفہ ہے سورۃ الناس. سورۃ الناس جو ہے ان کی زوجہ کو کہیں کہ یہ خود روزانہ 1 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے اس کا پانی پی لیا کریں, اور رات کو سونے سے پہلے 21 ٹائم 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ اپنے اوپر دم کرے تو انشاءاللہ وسوسے, برے خیالات, بعض دفعہ نیند نہ آنا, بے چینی ہونا, گھبراہٹ ہونا, تو انشاءاللہ اس سے ان کو ریلیف ملے گا. اچھا یہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ عصر کے بعد ہی سر میں درد شروع ہوتا ہے؟ انہوں نے وقت مخصوص کر دیا کہ عصر اور مغرب کے درمیان سر میں درد ہو رہا ہے. بعض دفعہ ہوتے ہیں, کچھ روحانی معاملات بھی ہوتے ہیں, لیکن بعض کیوں کہیں مت بنا لیا ہوتا ہے ہم نے نا, کہ وہ ایک ذہنی کنڈیشن ہو جاتی ہے ہماری کہ یار میں فلاں منتھ میں یا فلاں مہینے میں یا فلاں دن کے اندر یا فلاں ٹائم میں بیمار ہو جاتا ہوں, یا میں فلاں سوٹ پہنتا ہوں, فلاں کپڑا پہنتا ہوں تو میں بیمار ہو جاتا ہوں, تو ہماری مت بن جاتی ہے. تو اگر یہ مت ہے تو اس چیز کو یعنی وسوسہ ہے تو اس کو اپنے سے دور کیجیے. اور اسی لیے سٹارٹ میں نے ان کو یہ عرض کیا کہ آیا استخارہ کروا کر اپنا ٹیسٹ کروا لیں, کہ اگر واقعی کوئی مسئلہ ہوگا تو اس کا حل نکل آئے گا, نہیں تو یہ کہ یہ آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ واقعی آپ کا اپنا وسوسہ ہی, اور وسوسے کا وظیفہ ہے نا کہ آپ کیا نام ہے جب زیادہ سوچتے ہیں, زیادہ کسی بات کو اپنے اوپر طاری کر لیا, اپنے اوپر اوڑھ لیا, اب ایک بات دماغ میں گھومے جا رہی ہے, سوچے جا رہے ہیں اسی چیز کے بارے میں, اب وہ دماغ بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے, سر بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ یار میرے اب سر میں درد ہو گیا, اور ہوتا ہے یہ ایک طبعی حوالے سے. اگر ہم دیکھیں کسی چیز کو بار بار سوچیں, غور و فکر کریں تو دماغ بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے. ذہنی کیفیت اس طرح کی ہو جاتی ہے, ذہنی کیفیت کی وجہ سے پھر وہ انسان کی باڈی پر اس کا امپلیمنٹ بھی ہو جاتا ہے. اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے. اپنے آپ کو مطمئن رکھیں, اسی رہیں بالکل, طبیعت میں ایک اطمینان, ایک سکون پیدا کرنے کی کوشش کریں, زیادہ سوچیں نہ. اور دیکھیں وسوسے خیالات کے حوالے سے آپ کو وظیفہ تو بتا دیا گیا, اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ وسوسوں کی طرف, خیالات کی طرف توجہ ہی نہ دی جائے, ذہن اس طرف لے کر نہ جائیں. انشاءاللہ الکریم ذہنی طور پر آپ پرسکون رہیں گے. باقی پڑھنے کے حوالے سے وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا. اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے, انہوں نے کہا تھا کہ کام میں دل نہیں لگ رہا, تو اس کے لیے کیا وظیفہ ہے؟ کام میں دل نہیں لگ رہا, اس کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ 41 ٹائم حا میم لا ینصرون, حا میم لا ینصرون یہ پڑھ کر جو ہے پانی میں دم کر کے اس کا پانی پیجئے, انشاءاللہ کام میں دل لگے گا. صحیح ماشاءاللہ. اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے, انہوں نے کہا تھا کہ دل کا آپریشن پہلے بھی میرا بائی پاس ہو چکا ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی کچھ والو ان کے بند ہو چکے ہیں, کچھ شریانیں ان کی بند ہو چکی ہیں, تو دل کے والو یہ کھل جائیں, کیا وظیفہ؟ اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. ان کے لیے بہترین ایک وظیفہ یہ ہے کہ یہ سیگا, یہ عبارت جو ہے اس کو نوٹ کر لیں, اللہم انت الباسط,
اللہم انت الباسطو، یہ 100 ٹائم 100 مرتبہ پڑھ کر جو ہے پانی میں دم کر کے اس کا پانی پیجئے. اور ساتھ ہی یہ قرآن پاک کی یہ آیا کا حصہ جو ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ہر نماز کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کر جو ہے یہ 11 دفعہ پڑھ کر آپ اپنے دل پر اپنے سینے پر دم کیجئے تو انشاءاللہ دل کے جملہ امراض اگر ہیں تو اس سے شفا ہوگی. اور اگر کوئی ایسے ہی پڑھنا چاہتا ہے، یہ جو آیا مبارکہ کا حصہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اگر کوئی ایسے ہی پڑھنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ دل کی جملہ بیماریوں سے اس کی حفاظت بھی ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، اس کا ایک تعویذ بھی آتا ہے نا دل کی جگہ پر باندھنے کا، روحانی علاج کے اسٹال پر اس کا تعویذ بھی دیا جاتا ہے. جو دل کے مریض ہیں، اللہ نہ کرے کسی کے دل میں جیسے سوراخ ہو، دل کے والو بند ہو چکے ہوں یا کوئی بھی مسئلہ ہو، تو آپ آئیں روحانی علاج کے اسٹال پر تعویذات وغیرہ حاصل کریں. الحمدللہ سبحان لوگوں کو شفائیں ملی ہیں، لوگوں کے یہ دل کے امراض الحمدللہ سبحان دور ہوئے ہیں. ہم نے خود کی الحمدللہ سبحان واقعات ایسے دیکھے ہیں کہ ڈاکٹر نے آپریشن کا کہہ دیا تھا، دل کے وال بند تھے، لیکن الحمدللہ سبحان جب انہوں نے روحانی علاج کروایا، تعویذات یتاریہ حاصل کیے اور اپنا مکمل روحانی علاج کروایا، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوئی. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو اپنا روحانی علاج بھی کروائیں، تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے دل کے جملہ امراض یہ دور ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. جی اپنا سرور بھائی استخاروں کے جوابات انشاءاللہ. ہمارے عاطف بھائی نے استخارے کا عرض کیا کہ عرب شریف جانا چاہتے ہیں، تو ان کا بیرون ملک کا سفر کرنا استخارے میں بہتری کا اشارہ ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. لیکن آپ نے ڈیٹیل نہیں دی تھی کہ آپ کس مقصد کے لیے جانا چاہتے ہیں. کسی خاص مقصد کے لیے اگر آپ جانا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار وغیرہ کے لیے، تو آپ کو مشورہ ہے کہ آپ دوبارہ استخارہ کروا لیجئے گا. اسی کے ساتھ ہمارے ایک کالر تھے جنہوں نے اپنے بچے کے متعلق استخارے کا کہا تھا. تو آپ اپنے بچے پر روزانہ 1 مرتبہ سورہ فلق اور 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر دم کر دیا کریں. انشاءاللہ الکریم جو بچوں کا مسئلہ ہے، نظر بد وغیرہ کے معاملات ہوئے جو یا بچے ضد کرتے ہیں، ان تمام امراض سے بہتری ہو جائے گی. اس کے بعد ہمارے سجاد بھائی استخارے کا کہا تھا کہ کاروبار نہیں ہے، بے روزگاری ہے، جہاں بھی جاتے ہیں رزق میں تنگی ہے، روزگار نہیں مل رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحمت کی نظر فرمائے، تمام معاملات کو بہتر فرمائے. آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے. روزانہ 5 نماز کے بعد 112 مرتبہ یہ وظیفہ آپ پڑھیے: یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام. 112 مرتبہ ہر نماز کے بعد 7 دن تک پڑھیے. انشاءاللہ الکریم رزق کی تنگی بھی دور ہوگی اور کوئی بہتر روزگار بھی مل جائے گا. صحیح ماشاءاللہ. تو یہ وظیفہ پڑھیں، یہ گھر کے مسائل حل ہو جائیں، گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں، تو اس کا بڑا یہ زبردست علاج ہے. اور بلکہ اس وظیفے کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے سرور بھائی، جیسے آپ نے فرمایا کہ بھئی گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. جیسے اگر اللہ نہ کرے گھر میں سبھی بیمار رہتے ہوں، ہے نا، ہوتا ہے نا بعض اوقات کبھی والدہ بیمار ہیں تو کبھی والد بیمار ہو گئے، یہ ٹھیک ہوئے تو بچے بیمار ہو گئے، اچھا یہ ٹھیک ہوئے تو گھر کا کوئی دوسرا فرد بیمار ہو گیا. بہت سے لوگ بولتے ہیں نا گھر میں کوئی نہ کوئی بیماری بیمار ہے. اگر گھر سے بیماری نہ جاتی ہو تو اس وظیفے کی برکت سے گھر سے بیماری بھی الحمدللہ سمجھ چلی جائے گی. یعنی گھر سے بیماریاں دور ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، بے روزگاری دور ہو جائے، تنگ دستی دور ہو جائے، گھر کے لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں، تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں: یا رزاقو یا رحمانو یا رحیم یا سلام. 112 مرتبہ پڑھنا ہے. 7 دن کا ہے نا، 1 ہفتے کا یہ عمل ہے. یہ دیکھیں اسکرین پر بھی آپ کے سامنے، یہ 1 ہفتے تک آپ پڑھیں. آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم گھر کی جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، یہ الحمدللہ خوشیوں میں بدل جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کے گھروں کو امن و سکون کا آمین گہوارہ بنائے. اچھا ایک بات وہ ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے. دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. میسیجز کافی سارے ہیں، چند ایک میسیجز میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں. یہ استخاروں کے حوالے سے بھی ہیں، روحانی علاج کے حوالے سے بھی. ایک میسیج آیا ہے، مشتاق نام ہے، والدہ کا نام غلام فاطمہ. گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور موٹاپا بھی ہے، تو استخارہ بھی کیجئے اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا. یہ انہوں نے ایک اور میسج کیا ہے کہ پلیز ایسا کوئی وظیفہ بتا دیں کہ ہر کوئی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، یا میری انسلٹ کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، اور گھر والے بھی بہت زیادہ مجھے پریشان کرتے ہیں،
اور تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے. جی بالکل انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتائیں گے. یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرا نام آسیہ اور والدہ کا نام نسیم بی بی ہے. میرے جسم میں بہت زیادہ درد رہتا ہے, طبیعت اکثر خراب رہتی ہے, تو اس کا بھی استخارہ فرما دیجیے. یہ ایک اور میسیج ہے, استخارہ کروانا ہے, روحانی علاج بھی بتا دیجیے. نام ہے انیسہ طاریہ, والدہ کا نام ختیجہ کوثر. مسئلہ یہ ہے کہ معدے کے السر اور دیگر بیماریاں ہیں, تو اس کے لیے استخارہ بھی کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے. جی بالکل انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کرواتے ہیں, وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے, استخارہ فرما لیجیے. اچھا یہ میں نے میسیج پڑھا نا حسنین بھائی, معدے کا السر. اب یہ جو دن چل رہے ہیں نا, ان دنوں میں لوگوں کا کسی کا معدہ خراب, تو کسی کا پیٹ خراب, تو کسی کو گیس کا مسئلہ, تو کسی کو قبض کی شکایت, کسی کے سینے میں تیزابیت, کسی کے سینے میں جلن, کسی کا گلا خراب, اس طرح کے امراض یہ دیکھنے میں آتے ہیں. روحانی علاج کے اسٹال پر بھی اس طرح کے مریض آتے ہیں, اور ڈاکٹروں کے پاس بھی ان دنوں میں رش بڑھ جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا, کیونکہ گوشت کا زیادہ استعمال ہے نا, پھر باربیکیو اور اس طرح کے معاملات یہ چل ہی رہے ہوتے ہیں. تو چلیں اولا تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ دیکھیں ہر چیز میں اعتدال, میانہ روی یہ بہت زیادہ ضروری. کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں, اسلام الحمدللہ سے وجہ ہماری بہت ہی خوبصورت تربیت کرتا ہے ہمارا دین اسلام کی, ہر چیز میں ایک اعتدال کے ساتھ چلیں. اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم عالیہ فرماتے ہیں نا کہ محتاط آدمی سدا سکھی رہتا ہے. تو احتیاط بھی کرنا چاہیے. بالفرض اگر کسی کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہوں کہ اللہ نہ کرے پیٹ خراب ہو, معدہ خراب ہو, الٹیاں کسی کو لگ گئیں زیادہ کھانے کی وجہ سے, ان امراض سے حفاظت کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں. سب سے پہلے تو آپ نے بڑی زبردست توجہ دلائی دی ہے کہ ہم نے احتیاط کرنی ہے. اب ان دنوں کے اندر بالخصوص یہ ہوتا ہے کہ ہم نارمل روٹین میں جو ہے وہ ایک ٹائم گوشت کھاتے ہیں. ان دنوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم تینوں ٹائم جو ہے وہ گوشت ہی کھا رہے ہوتے ہیں, ناشتے میں, دوپہر کے کھانے میں, رات کے کھانے میں مسلسل گوشت چل رہا ہوتا ہے. ابھی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کچھ پوسٹیں تشریف لاتی ہیں مدنی مذاکروں کے اندر بھی, جس میں امیر علیہ سنت نے گوشت کے حوالے سے طبی فوائد بتائیں. تو طبی فوائد بھی ہیں اور اس کے ساتھ ان کے نقصانات بھی ہیں, تو اس کو بھی غور کر پڑھ لیں اور سمجھ کر کہ جس کو جس چیز سے پریشانی ہے تو اس چیز میں وہ احتیاط کرے, وہ گوشت کھانے میں احتیاط کرے. اور یہ بھی ہے نا کہ یہ فوائد کما حق ہو اسی صورت میں فائدہ دیں گے کہ جب اچھے انداز سے اعتدال کے ساتھ چلیں, اچھے انداز سے بناوا بھی ہو. اب ہم نے ایکسٹرا آرڈنری اس کے اندر مسالہ ایڈ کر دیا ہے, اور تیل اس میں ویسے ہی وہ مرغن ہے, اس میں مزید تیل ایڈ کر جو ہے پھر اب اس کو کھا رہے ہیں, تو پھر میدا تو یقیناً ہمارا خراب ہوگا. خیر حفاظت کے لیے وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے کھانے سے ابتدا اسٹارٹ کے اندر یہ دعا پڑھنی ہے. کھانے سے پہلے کی جو دعا ہے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ دعا اسٹارٹ کے اندر آپ نے پڑھنی ہے, اور آخر میں کھانا کھانے کے بعد جو ہے ایک مرتبہ سورہ قریش بھی پڑھ لیا کرے, تو انشاءاللہ عز وجل کھانے سے متعلق جو بھی معاملات ہوں گے اس میں حفاظت بھی ہوگی, اور انشاءاللہ عز وجل بیمار نہیں ہوں گے. اچھا کھانے سے پہلے کی دعا اور آخر کے اندر سورہ قریش, اور اگر سورہ اخلاص بھی پڑھ لی جائے تو الحمدللہ یہ رزق میں برکت بھی ہو جائے گی. سبحان اللہ, زبردست. یہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو کھانا کھانے کے بعد جیسے شکر بھی ادا کرنا چاہیے اللہ پاک کا, کھانے کے بعد کی دعا بھی پڑھیں, اس کے بعد ایک مرتبہ پہلے سورہ اخلاص پڑھ لیں, پھر اس کے بعد سورہ قریش پڑھ لیں, تو الحمدللہ سبحان حفاظت بھی رہے گی. جی اپنا سرور بھائی ارشاد فرمائیے. ہمارے مشتاق بھائی نے استخارے کا کہا کہ گھبراہٹ ہوتی ہے, آپ وظیفہ نوٹ فرما لیں. استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے, اس طرح کے نظر بد, جادو جنات کے کوئی معاملات وغیرہ نہیں ہیں. آپ روزانہ کسی بھی ایک وقت 60 ٹائم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر پی لیا کریں. اور اس کے علاوہ جب بھی گھبراہٹ ہو یہی وظیفہ پڑھیے, انشاءاللہ الکریم گھبراہٹ وغیرہ دور ہو جائے گی. SMS کے ذریعے ایک استخارہ مزید کروایا گیا تھا انیسہ خاتون نے, جس میں درد رہتا ہے, بیماری ہے. آپ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے. دل کی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر 100 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں, اپنے اوپر بھی دم کر لیجئے. انشاءاللہ الکریم جسمانی امراض وغیرہ یہ دور ہو جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جسمانی امراض بھی دور ہوں گے, روحانی امراض بھی دور ہو جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو ظاہری, باطنی, روحانی, جسمانی جملہ امراض سے محفوظ فرمائے, ہم سب کو شفا عطا فرمائے, ہم سب کی بیماریاں, تکلیفیں, دکھ درد دور فرمائے, چاہے ظاہری بیماری ہو, روحانی بیماری ہو, جسمانی بیماری ہو,
اپنا روحانی علاج کروانا چاہیے۔ روحانی علاج میں ناظرین بڑی برکتیں ہیں اور روحانی علاج میں بہت طاقت ہے۔ اللہ کے کلام سے روحانی علاج کیا جاتا ہے، وظائف سے روحانی علاج کیا جاتا ہے، لوگ شفا یاب ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ آئیے روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات عطاریہ کی برکت سے جن لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں، جن کی پریشانیاں دور ہوئی ہیں، جن مریضوں کو شفائیں ملی ہیں، آئیے کچھ مدنی بہاریں، کچھ انہی کے تاثرات انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ محمد فیضان، میری آنکھیں تقریباً پچھلے 3 سال سے خراب تھیں، آنکھیں لال ہو جاتی اور درد ہوتا تھا، تو کافی علاج کروایا لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ مجھے مشورہ دیا گیا کہ دعوت اسلامی کے روحانی علاج کے بستے سے تعویذات عطاریہ لیں، تو میں نے تعویذات عطاریہ لیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ میری آنکھیں اب ٹھیک ہیں۔ شکریہ دعوت اسلامی، شکریہ امیر اہل سنت دعوت اسلامی زندہ آباد۔ میرا نام مراد ہے، میرا ابو کا نام منظور علی منگری ہے۔ میرے گھر میں پہلے گھر والوں کو بیماری کا بہت مسئلہ تھا، رات کو بے چینی ہوتی تھی، نیند نہیں آتی تھی، تو میں نے فیضان منا سانگر سے تعویذات لیے تھے۔ الحمدللہ ابھی کافی فرق ہے اور نیند بھی اچھی آتی ہے، اور آپ دوستوں سے گزارش ہے آپ بھی تعویذات لیں اور جمعرات فیضان منا سانگر میں اجتماع میں شرکت فرمائیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کے گھر والوں کو شفا عطا فرمائے، ان کی جملہ بیماریاں تکلیفیں دور فرمائے۔ یہ ہے روحانی علاج کی برکت ناظرین کے، روحانی علاج کی برکت سے گھر والے صحت یاب ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی ایک اسلامی بھائی نے اپنے تاثرات دیے تھے کہ آنکھیں بہت زیادہ لال تھیں، کئی انہوں نے علاج کروایا لیکن بظاہر فرق نہیں پڑ پا رہا تھا، لیکن الحمدللہ سمجھے روحانی علاج کی برکت سے آج وہ آپ کے سامنے ہیں، شفا یاب ہیں اور ان کی بیماریاں تکلیفیں دور ہو گئیں۔ تو اپنا روحانی علاج بھی کروائیں۔ دنیا بھر میں الحمدللہ سمجھے دعوت اسلامی کے تحت روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں جہاں فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں۔ اچھا انہوں نے تو اپنا روحانی علاج کروا لیا ہے نا، تعویذات وغیرہ استعمال کیے، آنکھوں کے امراض ان کے دور ہو گئے۔ اب میں چاہوں گا کہ حسن میں کوئی ایسا وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں کہ ہو سکتا ہے ناظرین میں سے بھی کسی کے ساتھ مسئلہ ہو، آنکھیں لال ہو جاتی ہوں یا آنکھوں میں درد ہوتا ہو، یا اللہ نہ کرے کسی کی آنکھوں میں موتیا ہو اور سفید موتیا بعض اوقات ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہو یا آنکھوں سے متعلق کوئی بیماری ہو، بعض دفعہ آنکھوں سے پانی بھی آتا ہے، تو اس کے لیے 10 مرتبہ یا مقیتو یہ پڑھ کر جو ہاتھوں پہ دم کر کے آپ آنکھوں پہ پھیر لیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آنکھوں سے متعلق بیماریوں سے آپ کی حفاظت ہو، تو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگلیوں پہ دم کر کے انگلیوں کو جو ہے آنکھوں پر پھیریں، تو انشاءاللہ آنکھوں کے جملہ امراض سے آپ کی حفاظت بھی ہوگی اور موتیا سے بھی حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ شریف پڑھ، بسم اللہ مکمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ، 3 مرتبہ، یہ ہر نماز کے بعد؟ ہر نماز کے بعد 3 اس دفعہ۔ وظیفے کے اول اور آخر بھی درود پاک پڑھیں گے؟ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویسے تو وظائف میں ہے کہ آپ درود پاک پڑھ لیا کریں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہی یہ عمل ہے۔ یہ صحیح ہے، 3 مرتبہ پڑھیں۔ اچھا آپ نے فرمایا کہ آنکھوں سے اگر کسی کے پانی نکلتا ہو تو اس کے لیے بھی یہی وظیفہ ہے؟ جی جی، چلیں یہ یا وظیفہ ہے۔ مقیتو ابتدان ورڈز کیا تھا سرخ آنکھوں کے لیے، اور جی 10 مرتبہ یا مقیتو پڑھ کر آنکھوں پہ دم، ہاتھوں پہ دم کر کے آنکھوں پہ پھیرنا ہے، اور حفاظت کے لیے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح۔ اچھا وظیفہ تو آپ نے ارشاد فرما دیا، اب آنکھوں سے پانی نکلنے کا مسئلہ جو ہے نا، یہ بھی ایک شرعی مسئلہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر درد کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے آنکھوں سے اگر کسی کے پانی نکلتا ہو، وظیفہ تو آپ کو بتا دیا گیا، لیکن اب اس آنکھوں سے نکلنے والے پانی کا شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی حکم کے لیے آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا دارالفتاء اہل سنت سے، اور اس کا مکمل ایک شرعی مسئلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نماز کے احکام میں بھی تحریر فرمایا ہے۔ تو پروگرام ہی چونکہ روحانی علاج، آپ کو وظیفہ تو آپ کو بتا دیا گیا، روحانی علاج بتا دیا گیا، اب یہ پانی آنکھوں سے نکلنے والا پاک ہے ناپاک ہے، تو اس کے لیے آپ دارالفتاء اہل سنت سے ضرور رابطہ کیجیے گا، شرعی مسئلہ بھی معلوم کیجیے، علم میں بھی اضافہ ہوگا اور الحمدللہ عز و جل معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ کہ بعض اوقات جب آنکھوں سے پانی نکلتا ہے تو کسی کا وہ کوئی آستین سے صاف کر لیتا ہے، کوئی اپنی قمیض کے دامن سے صاف کر لیتا ہے، تو کوئی کس طرح ہاتھوں سے صاف کر لیتا ہے، تو یہ پانی پاک ہے یا ناپاک، اس کا شرعی مسئلہ ضرور آپ معلوم کیجیے گا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں کچھ ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں ناظرین کی طرف سے جو ہمیں موصول ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ عرض یہ کر رہی تھی کہ میری عصر اور مغرب کے درمیان جو ہے وہ حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، کبھی سر میں درد اور کبھی چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اگر آپ کے پاس اس کا کوئی روحانی علاج ہے تو پلیز ارشاد فرما دیجیے گا۔
میرا نام محمد دلشاد ہے. میرا یہ سوال ہے کہ اکثر اوقات بچوں کو جو ہے نظر لگ جاتی ہے, بچے بیمار ہو جاتے ہیں, تو اس کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے سینہ بند پڑا ہوا ہے اور کانوں میں سلاٹیں رہتی ہے, اسی لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. الحمدللہ میں فیضان مدینے میں ہوں. یہاں پر میں بچی کے سلسلے میں, بچی کی بیماری کی جلد کے سلسلے میں, جو ان کی فنگس کی بیماری کا 3 سال سے, تو ایسا کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ جس سے میری بچی کی بیماری کا مسئلہ حل ہو جائے. بچی کو فنگس ہے, یہ جلدی امراض میں آتا ہے. یہ مرض اللہ نہ کرے اگر کسی کو جلدی امراض لگ جائیں, جلد خراب ہو جائے, دانے وغیرہ نکل آئیں, یا کوئی اس طرح کے معاملات ہو جائیں کہ جلد کی رنگت تبدیل ہو جائے, تو پھر سورۃ المؤمنون کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ بچی پر بھی دم کریں, پانی پر دم کر کے بھی پلائیں, انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے, بزرگ تھے ہمارے, انہوں نے کہا تھا کہ سینہ میرا بعض اوقات بند ہو جاتا ہے. یہ بعض اوقات عمر کا بھی ایک تقاضا ہوتا ہے کہ عمر بڑھتی ہے تو سینے کے امراض, کھانسی کی وجہ سے, گلے کی خرابی کی وجہ سے بھی بعض اوقات سینہ خراب ہو جاتا ہے. احتیاط بھی کیجئے, اللہ نہ کرے اگر کسی کا سینہ خراب ہو, درد رہتا ہو, تو پھر 75 مرتبہ 75 ٹائمز لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر اپنے سینے پر دم کریں. سینے کے جملہ امراض الحمدللہ سمجھن دور ہو جائیں گے. بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے آپ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ ایک مرتبہ 3 مرتبہ پڑھ کر آپ بچے پر دم کر دیں. ایک تو یہ وظیفہ, ایک چلیں ایک خاص وظیفہ میں آپ کو عرض کروں, ایک خاص دعا عرض کروں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دعا پڑھ کر حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما پر دم فرمایا کرتے تھے. تو یہ دعا بھی آپ نوٹ فرما لیجئے گا. تو یہ دعا پڑھ کر آپ بچوں پر دم کر دیا کریں. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اول اور آخر درود پاک کے ساتھ یہ 3 مرتبہ پڑھ کر آپ بچوں پر دم کریں. الحمدللہ سوجل نظر بد سے بھی حفاظت رہے گی اور بچے ہر قسم کے شر سے, ہر قسم کی بری نظر سے الحمدللہ سوجل محفوظ ہو جائیں گے. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے, انہوں نے کہا تھا کہ عصر اور مغرب کے درمیان حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. تو دیکھیں یہ وظیفہ ہے ہی عصر اور مغرب کے درمیان پڑھنے کا. آپ نے یہ وظیفہ عصر کی نماز ادا کر لی, نماز عصر ادا کرنے کے بعد اب آپ پڑھنا شروع کر دیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. صحیح, یہ نوٹ کیجئے گا, یہ آپ پڑھنا شروع کریں, پڑھتے رہیں اور الحمدللہ سوجل آپ دیکھیں وقت بھی گزر جائے گا اور آپ کو اپنی طبیعت میں ایک اطمینان اور ایک سکون الحمدللہ سوجل محسوس ہوگا انشاءاللہ. اور بقیہ یہ کہ آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کریں, کارڈ کا عمل بھی کروائیں, تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کی کارڈ کا عمل ہو جائے گا تو طبیعت میں بہتری آ جائے گی. اچھا حسنین بھائی, اگر جیسے آن لائن میں نے کارڈ کا ان کو مشورہ دیا کہ بھائی روحانی علاج کے سوال پر آ کر کارڈ کا عمل کروائیں, آن لائن کارڈ کے لیے ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ آن لائن کارڈ کے لیے آپ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر وزٹ کریں. آپ جب سرچ کریں گے اس کو, ہماری دعوت اسلامی یہ کارڈ لکھ کر سرچ کریں گے تو آپ کو اسٹارٹ میں ہی کارڈ کا آئیکن ملے گا, اس پہ آپ کلک کریں. وہاں جا کر آپ کو ایک فارم آپ کی اسکرین پر نظر آئے گا. وہ فارم پہ آپ نے جو وہ ڈیٹیلز ریکوائرڈ ہیں یا جو آپ سے ڈیٹیلز انہوں نے مانگی ہیں وہ ڈیٹیلز آپ اپنی وہاں پر لکھ کر آپ فارم کو سبمٹ کریں. وہ آپ کو وہاں سے ایک بار کوڈ دیں گے جو کنفرمیشن میسج ہوگا آپ کا, کہ آپ اگر ری چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آیا آپ کی کارڈ ہوئی یا نہ ہوئی, تو اس کوڈ کے ذریعے جو ہے آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی کارڈ ہو چکی ہے. اور ویسے بھی دعوت اسلامی کی طرف سے آپ کو ریٹرن میل بھی آتی ہے جس میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی کارڈ جو ہے وہ ہو چکی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے ناظرین شامل کریں گے آپ کے میسیجز. یہ کافی سارے میسیجز آئے ہیں. یہ کہ روحانی علاج پوچھ رہے ہیں کہ پلاٹ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ, تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میرے وہ پلاٹ پر قبضہ نہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام 100 ٹائم یا قہارو پڑھ کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں.
صحیح ماشاءاللہ. اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے معلوم کیا ہے کہ میں ایک بار پلیٹوں والا عمل کروا چکا ہوں، مجھے افاقہ نہیں ہوا، تو کیا مجھے دوبارہ یہی عمل کروانا ہوگا؟ اور خاص دعا بھی فرمائیں. میں کئی سالوں سے بستر پر ہوں. میر حسن صاحب ہیں. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی دے، آپ کی بیماری کو اللہ پاک گناہوں کا کفارہ بنائے، درجات کی بلندی کا سبب بنائے. ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں. یہ آزمائشیں، تکالیف، پریشانیاں یہ زندگی کا حصہ ہیں. مایوس بھی نہ ہوں. اب بظاہر اگر آپ کو فرق نہیں پڑ پا رہا تو آپ دوبارہ یہ پلیٹوں والا کورس شروع کریں. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. دعا بھی کریں گے آپ کے لیے، اللہ پاک آپ کو جلد از جلد شفا عطا فرمائے، آپ کی بیماری کو دور فرمائے. یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری والدہ کا نام اللہ جوائی ہے اور ان کی والدہ کا نام غلام فاطمہ ہے، زیادہ تر بیمار رہتی ہیں، ان کا استخارہ بھی فرماتے ہیں اور کوئی روحانی علاج بھی بتائیے گا. ایک اور میسیج ہے کہ والدہ کا نام ممتاز ہے، اکثر بیمار رہتی ہیں، ان کا استخارہ کر دیں اور یہ بھی بتائیں کہ کیا ان کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے. اچھا جی، میرے چاچو کا موبائل گم ہو گیا، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میرے چاچو کا موبائل مل جائے. جی حسنین بھائی، موبائل گم ہو گیا ہے. موبائل گم ہو گیا ہے تو اس کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ 100 ٹائم یا سمیعو پڑھ کر جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یہ موبائل مل جائے یا اس کا نعم البدل مل جائے. صحیح ماشاءاللہ. 100 مرتبہ یا سمیعو آپ نے پڑھنا. یہ کبیر احمد صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرے سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے گا. جی بالکل انشاءاللہ. محمد ریاض صاحب ہیں، والدہ کا نام فاطمہ بی بی ہے، گھر میں بیمار بھی رہتے ہیں، لڑائی کے ساتھ جھگڑا بھی رہتا ہے، روحانی علاج اور استخارہ فرما دیں. نواز اتاری صاحب رحیم یار خان سے. اچھا جی، ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام ثنا بی بی ہے اور والدہ کا نام مریم بی بی ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، پاؤں پر پلاسٹر چڑھا ہوا ہے لیکن ٹھیک نہیں ہو پا رہا، تو استخارہ بھی کر دیں، کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے گا. آپ استخارے فرما لیجئے. آئیے ناظرین، جب تک شامل کریں گے آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی کال چلائیے گا. خود کا مسئلہ، یہ میرا خود کا مسئلہ ہے. خالد اور فریدہ بیگم میری امی کا نام ہے. میں جدھر ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام نہیں ہوتا، میں انتہائی تکلیف میں ہوں، بہت انتہائی پریشان ہوں، قرض دار بھی ہوں، اور جدھر میں ہاتھ ڈال رہا ہوں کام کو وہاں نہیں ہوتا، انکار ہو جاتا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. خالد نام آپ نے بتایا نا. جی خالد بھائی بھی استخارہ کرواتے ہیں. دیکھیں استخارہ تو ہم کروائیں گے، وظائف بھی آپ کو بتائیں گے. آپ ظاہری معاملات بھی تھوڑا پیش نظر رکھیے گا نا. آپ کسی سے مشورہ کریں، مشاورت کریں کہ مشورہ کرنے والا یہ ناکام نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ کہ ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھ کر پھر آپ کوئی فیصلہ کریں، کوئی قدم اٹھائیں. اللہ پاک آپ کو کامیابی نصیب فرمائیں. اللہ پاک سب بہتر فرمائے گا. ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، پھر پڑھنے کے لیے کچھ وظائف ابھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. ہے محمد ریاض، والدہ کا نام ہے فاطمہ بی بی، بیمار بھی گھر والے رہتے ہیں اور لڑائی جھگڑا بھی آپس میں اتفاق نہیں. روحانی علاج اور استخارہ بھی فرما دیجیے اور دعا بھی کر دیجیے، کیا وجہ ہے؟ جی بالکل انشاءاللہ الکریم. ابھی تو میں نے میسیج شامل کیا ہے آپ کا، ان کا میسیج شامل کیا تھا. ریاض اتاری، والدہ کا نام فاطمہ بی بی بتایا نا انہوں نے. یہی میسیج میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کو لکھوایا ہے کہ چلیں آپ ماشاءاللہ میسیج بھی کر دیا آپ نے، کال بھی کر دی. ابھی آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں، روحانی علاج بتائیں گے انشاءاللہ. جی اگلی کال دیجیے گا. محمد فاروق کا استخارہ کروانا سر ان کی والدہ کا نام حسرین مقبول ہے. ان کو جو ہے سایہ وغیرہ ہے، ان کا جو نا مطلب کہ سر پکڑا ہوا کسی چیز کا، اس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں لگتی کبھی کبھی، بس یہ پرابلم ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے اثرات سے، جادو سے، جنات سے، ہر طرح سے حفاظت فرمائیں. پریشان نہ ہو. ابھی استخارہ کرواتے ہیں، استخارہ فرما دیجیے گا سرور بھائی، پھر وظیفہ بھی آپ سے معلوم کریں گے. جی حسنین بھائی کچھ روحانی علاج وظائف ارشاد فرمانے تھے. ہمارے ایک بھائی تھے، انہوں نے ابتداً کہا تھا کہ ان کا عبادت میں دل نہیں لگتا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ عبادت میں کن وجوہات کی بنا پر دل نہیں لگ رہا، اور استغفار کی کثرت کریں. ایک مدنی مشورہ ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے قبل جو ہے صلاۃ التوبہ پڑھ لیا کریں. اور ایک وظیفہ یہ ہے، اس کو نوٹ کریں کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز سے قبل جو ہے 100 ٹائم 100 مرتبہ یا بصیرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا بصیرو پڑھ کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل عبادتوں میں آپ کا دل لگے گا. اس کے علاوہ ایک ہمارے بھائی تھے،
انہوں نے اپنے سر کے درد کے حوالے سے کہا تھا کہ سر میں درد رہتا ہے. سر میں درد رہنے جس کا ہو یا آدھے سر کا یا پورے سر کا درد ہو تو اس کو چاہیے کہ جب سر میں درد ہو تو 7 ٹائم 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر جو ہے وہ اپنے اوپر دم کر لیں تو انشاءاللہ آدھے اور پورے سر کا درد جو ہے وہ دور ہو جائے گا. جی جنید بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی سرور بھائی استخاروں کے جوابات ارشاد. سب سے پہلے میسج کے ذریعے 2 استخارے کا جواب ایک ساتھ ہی عرض کرتا ہوں. اللہ جوائی اور ممتاز، ان دونوں کے استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے. اللہ تبارک و تعالی شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام امراض کو دور فرمائے. آپ دونوں روزانہ 100 ٹائم سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں. انشاءاللہ الکریم جیسے ہی بیماری ہو شفا یابی نصیب ہوگی. اسی کے ساتھ نواز بھائی نے استخارے کا عرض کیا کہ گھریلو ناچاکی ہے. تو نواز بھائی آپ کے استخارے میں وقتی آزمائش ہے، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے. آپ ہر نماز کے بعد 100 ٹائم یا ودودو یا سلام یا ودودو یا سلام کا وظیفہ کیجئے. انشاءاللہ الکریم گھریلو ناچاکیاں دور ہو جائیں گی. مالک خالد بھائی نے استخارے کا عرض کیا کہ وقتی آزمائش ہے، پریشانیاں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی آپ پر بھی رحمت کی نظر فرمائے. استخارے میں کوئی جادو بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں. حوصلہ رکھیں، اللہ کریم بہتر فرمائے گا. وظیفہ آپ نوٹ فرما لیجئے. روزانہ عصر کی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یہ عصر کی نماز کے بعد وظیفہ کرنا شروع کریں اور غروب آفتاب تک آپ یہ وظیفہ کرتے رہیے. اور جب سورج غروب ہونے لگے اس وقت اپنی پریشانی کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کیجئے. انشاءاللہ الکریم تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اسی کے ساتھ ریاض ایک ہمارے SMS کے ذریعے آپ نے استخارے کا کہا. اللہ تعالی رحمت کی نظر فرمائے. آپ کے استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے. وظیفہ آپ نوٹ فرما لیجئے. روزانہ 111 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام پڑھ کر پانی پہ دم کر کے خود پی لیں اور اپنے اوپر بھی دم کر لیں. انشاءاللہ الکریم تمام بیماریاں وغیرہ دور ہو جائیں گی. آخر میں ہمارے فاروق بھائی تھے جنہوں نے استخارے کا عرض کیا تھا کہ سر میں درد رہتا ہے اور جو بھی ان کے ساتھ معاملات ہیں اللہ تعالی رحمت کی نظر فرمائے. بہرحال استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. آپ روزانہ رات سوتے وقت 100 ٹائم یا اللہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے. انشاءاللہ الکریم نظر بد وغیرہ بھی دور ہوگی اور اگر کوئی جادو جنات کے معاملات وغیرہ ہوئے تو انشاءاللہ یہ بھی دور ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. درد سر سے نجات کا وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا. ایک میسیج چلیں یہ بھی آ کے اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باری ہو یہ پڑھ لیا کریں. اللہ پاک اولاد نرینہ نصیب فرمائے گا. ناظرین پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے اور بہرحال جن کی کالز شامل نہیں کی جا سکیں یا جن کے میسیجز رہ گئے تو آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں 0213717111 اور جو وظائف جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق اور بتائی گئی تعداد کے مطابق ہی آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور صبر و تحمل کے ساتھ مضبوط اعتقاد یقین کامل کے ساتھ ان وظائف کو اپنے معمولات میں شامل کیجیے گا. اللہ پاک کی رحمت سے ان وظائف کی خوب برکتیں حاصل ہوں گی. اپنا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ آئیں دعوت اسلامی کے تحت لگنے والے روحانی علاج کے اسٹال پر جہاں فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں. فی سبیل اللہ روحانی علاج کیا جاتا ہے. کوئی فیس کوئی چارجز وغیرہ کوئی ہدیہ کوئی نذرانہ نہیں لیا جاتا. اور آن لائن روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے. اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے. اسی طرح آپ چاہیں تو یہ اپلیکیشن یہ اسکرین پر آپ کے سامنے بھی ہے, اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں پلے اسٹور سے. بہت ساری سروسز الحمدللہ سوجل آپ کو مل جائیں گے جس کے ذریعے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اپنا روحانی علاج کروا سکتے ہیں, کارڈ کا عمل آپ کروا سکتے ہیں, تعویذات حاصل کر سکتے ہیں. گھر بیٹھے بھی آپ تعویذات وغیرہ حاصل کرنا چاہیں تو اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر بھیج دیجیے. پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان. مدنی چینل کے ناظرین آج
14ویں شب ہے، 14 ذوالحجۃ الحرام ہے، اور 14 ذوالحجۃ الحرام یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے والد مرحوم حاجی عبدالرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم عرس بھی ہے۔ تو میں نے بھی الحمدللہ سبجل نیت کی تھی سال ثواب کی، آپ بھی خوب خوب سال ثواب کیجیے گا۔ اللہ پاک کی رحمت سے جو نیک اعمال جو نیکی اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوئیں تو ان کا ثواب الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ حضور کے وسیلے سے تمام انبیاء، صحابہ، صحابیہ، تابعین، تمام تابعات، بزرگان دین و بالخصوص امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے والد مرحوم حاجی عبدالرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی اصال کرتے ہیں، اور تمام آقا کی امت کی ارواح کو بھی پیش کرتے ہیں۔ تو آپ بھی خوب خوب اصال ثواب کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ڈھیر و ڈھیر برکتیں بھلائیاں نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہل، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے، یا رحم الراحمین یا رب العالمین۔ ہمارے پیر و مرشد کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے اساتذہ کرام کی بخشش و مغفرت فرما دے، یا رحم الراحمین یا رب العالمین۔ ہمارے پیر و مرشد کے والد مرحوم حاجی عبدالرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پرانوار پر اپنی کروڑ رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ جو نیک اعمال قبول ہوئے اللہ پاک اس کا ثواب ان کی روح کو ایصال کرتے ہیں قبول و مقبول فرما، یا رحم الراحمین یا رب العالمین۔ ماہ ذوالحجۃ الحرام کا صدقہ، اس حرمت والے مہینے کا صدقہ، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں، جو نوکریوں کی تلاش میں ہیں، ملازمت کی تلاش میں ہیں، یا اللہ پاک سب کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، ہمیں محتاجی سے بچا لے، یا رحم الراحمین ہمیں خودداری نصیب فرما، قناعت کی لازوال دولت ہمیں نصیب فرما دے، یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، اپنی پریشانیوں کا، اپنی تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، ناجائز مقدمے بازیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، غلط فہمیاں، رنجشیں، بدگمانیاں سب دور فرما دے۔ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں، بندشوں کو دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔